اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو جلدی کر لو۔ 10 رجب پیر سے جمعرات تک یہ ایک دولت والی تسبیح پڑھ لو۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آزما لو اور آپ کی 7 نسلوں سے بھی ختم نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے کی اتنی برکت ہے کہ اس مہینے میں جو بھی عبادت اور وظائف کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتے ہیں۔ 10 رجب سے 20 رجب کے درمیان صرف ایک ہی بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، کروڑوں روپے دے گا۔ آزما لو۔ ماہ رجب میں 10 رجب سے 20 رجب کا بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفے کو کسی صورت میں مت چھوڑیے۔ محترم ناظرین، یہ دن بہت اہم ہے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ رجب کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو جائے گا۔ ماہ رجب سراپا رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، رات بھی اسی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اسی لیے اس نے کسی شب کو شب معراج بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کا مستحق بناتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ یہی معاملہ صدقہ اور عطیات کا بھی ہے، ان کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے اور ایک بہت ہی طاقتور آیت ہے۔ رزق کے حوالے سے اور تنگ دستی کے لیے آپ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی وا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے، تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے، جلیل القدر معانی، خوبصورت مضمون اور طاقتور تاثیر پر مبنی ہے۔ ونعم الوکیل توکل کے ساتھ ہی وہ بہترین ہے، چاہے حاجت روائی ہو یا مشکل کشائی، سب میں بہتر سے بہترین ہے۔ الوکیل ہم سے کہتے ہیں سب جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی، تقدیر کا ذمہ دار ہے۔ الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ نبی کریم کا فرمان ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور اسی لیے اچھے اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ ماہ رجب کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سے زیادہ توبہ استغفار کرے، تو استغفار خود ایک عبادت ہے۔ نامہ اعمال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، اس کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمت خزانہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فائدے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔
گویا استغفار سے اللہ تعالیٰ دنیا انسانیت کو عذاب اور بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم نے فرمایا ہے، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائیں گے۔ توبہ و استغفار کی فضیلت: جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ استغفار کرتے رہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا، اور شیطان نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی اور وہ زندہ رہیں گے تو میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو تمام گناہوں سے معصوم تھے، پھر بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے۔ چنانچہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو پہلے 3 مرتبہ استغفار کرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت جب سورہ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب استغفار کن کلمات یعنی کن الفاظ سے کرنا چاہیے؟ ان کے لیے حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جس بندے کو جو یاد ہوں وہ کلمات استغفار کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے، جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ یہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جسے یاد نہ ہو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ جسے یہ یاد ہو پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے۔
اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اصلاحی اور اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔